الحمد للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ مہربانی فرمائی کہ ہمیں رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ روزہ یہ اللہ رب العزت نے ایک ایسی عبادت رکھی ہے جو کہ انسان کی تربیت کرتی ہے۔ روزے کا لغوی معنی ہے رک جانا، لغوی معنی ہے رک جانا۔ شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ صبح سحری کے وقت سے لے کے غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے باز رہے تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر خواہشات سے باز رہنا یہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ ستم یہ ہے کہ ہم نے اب رواج روزے کو صرف اور صرف کھانے پینے کی بندش تک محدود کر دیا ہے کہ صرف صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں ہے تو روزہ ہے، اس کے علاوہ ہم جو بھی کرتے پھریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ صبح روزہ رکھنے کے بعد انسان نے کام کاج میں اپنا معمولات کا کام شروع کیا تو وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ طعن و تشنیع کر رہا ہے، کسی کی عیب جوئی کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے رکنے کا نام روزہ ہے، کہ چہ جائے کہ انسان حلال چیزوں سے باز رہے، وہ چیزیں جو منع کی گئی ہیں ان سے بھی باز رہنا روزے کی حالت میں لازم اور ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا اپنی شیان شان۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے دار کی فضیلت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس سے
جو منہ سے مہک آتی ہے، جو اسمیل آتی ہے، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ کستوری سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ اس کی محبت ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی کرم نوازی ہے۔ اسے اس خوشبو سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن اس نے فضیلت کے طور پہ فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی وہ منہ سے آنے والی جو بو ہے وہ کستوری سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ اور اس کے برعکس روزے دار جو ہے وہ اگر پورے احکامات نہیں ادا کرتا تو اسے سوچنا چاہیے کہ میں کس لحاظ سے روزہ رکھ رہا ہوں اور میرا کام کیا ہے اور میں کر کیا رہا ہوں۔ دوسری طرف کچھ احباب اس مہینے میں تو سارا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گیا سارے معاملات اسی طرح سے شروع کر دیے۔ وہ دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فساد بھی کر رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، جبکہ یہ ایک مہینہ پوری ایک پریکٹس تھا کہ جب تو اس معمول کے اوپر گامزن ہو جائے کہ تو نے ہر ایک برائی سے باز رہنا ہے اور پورا سال اسی کے اوپر تو نے گامزن رہنا ہے، کھانا پینا تو نے کر رکھنا ہے، لیکن بے حیائی سے، برائی سے، جتنے بھی برے کام ہیں ان سے تو نے باز رہنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ہم اس کا خیال نہیں رکھتے اور اس کو رواج بنا لیا گیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم مذاق نہ اڑایا کرو، ایک جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے۔ عام حالت میں بھی مذاق اڑانا منع ہے، چاہے جائے کہ انسان روزہ رکھے اور پھر اس کے بعد ٹھٹھا اور مذاق کرتا رہے۔ آگے فرمایا عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ قوم جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ رب العزت کے ہاں وہ مستجاب الدعوات ہو، وہ تمہارے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے اور باری تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی آزمائش ڈال دے۔ آگے فرمایا ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں دوسری عورتوں سے بہتر ہوں۔ اب یہ عام سی بات ہو گئی ہے، ہاسا بکھیڑا مذاق چلتا رہتا ہے جی، انسان کا مزاج اچھا رہتا ہے جی، طبیعت ہلکی رہتی ہے، لیکن اس کے برعکس کسی کی چڑ بنا لینا، اس کو کسی چیز سے نفرت ہے، وہ لفظ ہے، وہ بات ہے، وہ انداز ہے، اور بار بار اس کو دہرایا جائے اور کہا جائے کہ میں اس سے مذاق کر رہا ہوں، نہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مجھے یہ مذاق پسند نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ کہ فلاں تو برا ہے، فلاں میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، فلاں کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، حالانکہ اس میں ویسی خرابی نہیں ہے، وہ صرف تمہارا گمان ہے، خیال ہے، اور تم اس گمان اور خیال کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اس خرابی میں آگے بڑھ رہے ہو کہ نہیں وہ ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے، ایسا بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، عیب نہ لگاؤ۔ آگے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے نام سے نہ پکارو، الٹے نام سے، ٹیڑھا نام، بگاڑ کے، رشید ہے تو شیدہ، اسی طرح سے دیگر الفاظ جو رکھ لیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا مسلمان وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں نافرمان ہے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ فاسق ہے تو وہ مسلمان، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، یہ فاسق ہے، یہ میرا نافرمان ہے، یہ میری باتوں کو نہیں مانتا، یہ میری حکم عدولی کرتا ہے۔ جب یہ چیزیں روزے کے بغیر منع کی گئی ہیں تو چاہے جائے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اور بندہ اس کا لحاظ نہیں کرتا۔
آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اب اس سے توبہ طائب نہیں ہوگا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والا ہے. جو توبہ نہیں کرے گا وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اسی وجہ سے تو کہا جاتا ہے کہ جہنم آگے نہیں ہے، جہنم یہاں سے خود ہم نے اپنی لے کے جانی ہے اور وہی آگے سامنے ہمارے رکھی جائے گی کہ یہ تم نے اعمال کیے ہیں، یہ تمہارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں. آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچا کرو. میں نے اس بندے کو فلاں کے پاس کھڑے دیکھا تھا، وہ ضرور میری شکایت کرنے کے لیے گیا ہوگا. میں نے اس بندے کو فلاں برے بندے کے پاس دیکھا ہے تو یہ لازماً اس کے ساتھ برائی میں شریک ہوتا ہے. میں نے اس کو فلاں کے پاس دیکھا ہے تو وہ گھر اچھا نہیں ہے، لہذا یہ بندہ بھی برا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں کرنا. ان بعد الظن اسم، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ بن جاتی ہیں. کہ وہ بندہ تو وہاں سے گزر رہا تھا، وہ مثال کے طور پہ شراب خانہ ہے، جوا خانہ ہے، گلی سے گزر رہا ہے، آپ نے دیکھا ہے تو کہا کہ نہیں یہ بھی شرابی ہے، اس کا ادھر کیا کام ہے. وہ تو گزر رہا تھا. یا وہ شراب خانے میں ہی کھڑا آپ نے دیکھا ہے تو وہ کسی کو ملنے گیا ہے یا کسی بھی کام سے گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ گمان کر لینا کہ یہ بھی اسی طرح سے ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا. آگے فرمایا ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو، ٹو میں رہنا. یہ کہاں جاتا ہے، کس وقت آتا ہے، اس کے پاس کون آتا ہے، خیال رکھنا، پیچھے پیچھے جانا، اس کی ٹو میں رہنا. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نہیں، جاسوسی بھی تم نے نہیں کرنی. آگے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اگر کسی میں کوئی برائی موجود ہے اور واقعتاً وہ برا ہے تو پھر بھی اس کے تم عیب بیان نہ کرو، اس کی پیٹھ پیچھے غیبت نہ کرو. اگر تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرو گے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ. اس کے اوپر سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا واقعہ موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار میں موجود تھا، ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ مانگ رہا ہے. میں نے کہا ہے تو ہٹا کٹا، خرابی بھی کوئی نہیں ہے اس میں، اور یہ مانگنے والا کام اچھا نہیں ہے، اور یہ میرے دل میں گمان آیا ہے، میں نے اس کا کسی سے اظہار نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں شام کو میں گھر چلا گیا، رات کو میں نے اپنے جو ذکر اذکار تھے، ورد وظائف، اس کے اندر میں مشغول ہوا، لیکن کوئی لذت محسوس نہیں ہوئی. کیسے جیسے بندہ کہتے تھے میں بے دلی کے ساتھ ہی پڑھا، جو بھی پڑھا، لیکن اس میں کوئی لطف نہیں آیا. سو گیا. خواب میں نے دیکھا کہ مجھے ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کے ساتھ یہ گمان کیا ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے، تیرے لیے یہ بہتر نہیں تھا. اب واپسی اس کی اس وقت ہے کہ تو اس سے جا کے معافی مانگ. آپ فرماتے ہیں کہ اگلی صبح میں اٹھا، میں اس کو تلاش کرتے کرتے گیا، اس کو میں نے جا کے مخاطب کیا کہ وہ کل میں نے تجھے دیکھا تھا اور تیرے بارے میں نے ایسے گمان کیا. تو اس نے کہا مجھے تو کوئی ناراضی نہیں ہے، لیکن جس مقام پہ تم ہو تمہارے لیے ایسا گمان کرنا مناسب نہیں تھا. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ دوسرے بندے کے بارے میں اچھا گمان کرے. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھا خیال رکھے، اس کے بارے میں برا گمان یا برا خیال نہ رکھے. یہ اس وقت ہی ممکن ہے کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہو، اس کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو جوڑنے والا ہو. کام کاج تو کرے لیکن دل کا تعلق اس کا اس کی ذات کی طرف رہنا چاہیے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عاشقی چیز بندہ جانا بودن، کہ اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کیا ہے. اس کے ساتھ محبت یہ ہے کہ تو اسی کا ہو جا، اس کے جلووں میں گم ہو جا. دل با دیگر دیدن و حیران بودن،
اپنا دل اس کے لیے تو وقف کر دے۔ جس طرح سے بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو وہ محبت کرنے والا دل اس کو دے بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ جی میرا دل اس نے لے لیا ہے، میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو دل جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی کو دے دے، اور ہاتھ جھاڑ کے کھڑا ہو جا کہ میں خالی ہاتھ ہوں، دل اس کے پاس ہے، جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تیرا دل کا تعلق قائم ہو جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر تم یہ گناہ کر بیٹھے ہو یا کرتے رہے ہو، ابھی تمہیں سمجھ آ گئی ہے تو ابھی باز آ جاؤ، اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ آگے فرمایا کہ یہ جو مذاق، ٹھٹھا، ایک دوسرے کی عیب جوئی، ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ جو امارت کا تفاخر ہے کہ فلاں امیر ہے، فلاں غریب ہے، امیر غریب کو اچھا نہیں سمجھتا، غریب امیر کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے کہ یہ لازماً کوئی نہ کوئی دو نمبری کام کرتا ہے، اس وجہ سے اتنے پیسے ہیں۔ جو امیر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ دو کوڑی کا بچہ ہے، اس کو کیسی ضرورت ہوئی کہ یہ میری چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، یہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا بھی بتایا کہ نہیں، امارت اور غربت یہ کچھ نہیں ہے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی قوم قبیلہ جو ہے اس کے اوپر فخر کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے تم اولاد ہو، ان کے تم بیٹے ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہیں میں نے بانٹ دیا ہے مختلف قوموں میں، وقبائل، اور مختلف خاندانوں میں۔ کس وجہ سے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، کہ یہ لکڑی کا کام کرتا ہے تو ترخان ہے، یہ جوتے بناتا ہے تو یہ موچی ہے، یہ بال کاٹتا ہے تو یہ نائی ہے، ہیں سارے ہی آدم علیہ السلام کی اولاد، فرق تم میں کوئی نہیں ہے۔ یہ صرف جو میں نے بانٹے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو اس سے ڈرتا ہے، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو اس کو دل دے دیتا ہے، وہ تمہارے ہاں، وہ تمہارا عزت والا بندہ ہے۔ وہ جو بھی ہے، وہ جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں عزت والا ہے، اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ مولانا روم اس کے اوپر ایک حکایت نقل کرتے ہیں۔ مثنوی شریف کی یہ بڑی معروف حکایت ہے، اسے رومیوں اور چینیوں کی حکایت کہا جاتا ہے کہ رومی اور چینی، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ مقابلہ کس چیز کا ہوا؟ کہ نقش و نگار بنانے ہیں اور کون اچھی پینٹنگ بنائے گا۔ اب ہوا یہ کہ جو چینی تھے انہوں نے بڑے اچھے نقش تیار کیے، اور جو رومی تھے وہ پردے کے پیچھے اس نقش کے سامنے اپنی دیوار کو صرف صاف کرتے رہے، مانجتے رہے۔ جب پردہ درمیان سے ہٹایا گیا تو جو سامنے چیز چینیوں نے تیار کی تھی وہ بعین ہی ادھر رومیوں کی دیوار کے اوپر نظر آنے لگی۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے تو نقش بنائے ہیں، انہوں نے بنایا بھی کچھ نہیں اور سارا کچھ نظر بھی ادھر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی ہے کہ یہ جو ساری کاریگری اللہ رب العزت کی ہے یہ دنیا میں اس نے رکھی ہے، لیکن دل تیرا صاف ہونا چاہیے اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا جلوہ ہونا چاہیے، نقش و نگاری نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں کوئی چیز پڑی ہے، کہیں کوئی چیز پڑی ہے، کہیں کوئی چیز پڑی ہے، نہیں، دل کے اندر صرف اور صرف خالق حقیقی کا عکس ہو اور بالکل صاف دل لے کے تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت والے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، فائدہ دے گا تو وہ سلامتی والا دل فائدہ دے گا، وہ صاف دل فائدہ دے گا جو عیب سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، لالچ سے، ریاکاری سے، عیب جوئی سے پاک ہوگا۔ رومی فرماتے ہیں
رومیاں آصوفیانت اے پسر آپ فرماتے ہیں رومیاں آصوفیانت اے پدر کہ اے میرے بیٹے تو رومیوں جیسا صوفی بن جا۔ صوفی اس بندے کو کہتے ہیں جس کا دل صاف ہو، جو بڑا نیک ہو، جو پارسا ہو، کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا صوفی ہے جی، یہ بڑا نیک ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیز تکرارو کتابو بے ہنر، انہوں نے نہ کوئی تکرار کیا، نہ انہوں نے کوئی مشورہ کیا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کے پاس کوئی ہنر تھا۔ کیا تھا؟ بس ان کا دل صاف تھا۔ تو بھی ان کی طرح اپنے دل کو صاف کر لے۔ مولانا روم دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں کہ صوفی کا دل ہوتا کیسا ہے۔ آپ فرماتے ہیں دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جو صوفی ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، اس کے دل کے اوپر کوئی سیاہی کام نہیں کرتی، نہ ہی اس کے اوپر کوئی حرف لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے برف ہے، برف کے اوپر تم کوئی چیز بھی لکھنا چاہو تو نہیں لکھی جا سکتی۔ آپ فرماتے ہیں ایسے ہی صوفی کا دل ہے، اس کے اوپر نہ تو اولاد کی محبت غالب آتی ہے، نہ ہی مال کی محبت غالب آتی ہے، نہ ہی اس میں حسد آتا ہے، کینہ آتا ہے، نہ ہی بغض آتا ہے، کوئی چیز بھی نہیں آتی سوائے اس کے کہ وہ روشن ہوتا ہے اور چمکدار ہوتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کے جلوے نظر آتے ہیں، اور دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ بڑا صوفی ہے۔ اس کے پاس بیٹھنے سے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اللہ رب العزت کی ذات کے پاس بیٹھے رہے ہیں۔ مولانا روم نے اسی وجہ سے تو فرمایا ہے کہ جو تمہارا شیخ ہے، جو تمہارا راہبر ہے، جو تمہارا پیر ہے، اس کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو۔ کس وجہ سے؟ کہ اس کا دل اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز ہوتا ہے۔ اس کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں اللہ رب العزت کی یاد آتی ہے، اس کو تم دیکھتے ہو تو تمہیں سکون میسر آتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا اطمینان میری یاد میں ہے۔ تو وہ جب تم ذکر کرتے ہو تو بھی سکون آتا ہے، جب تم اس کی زیارت کرتے ہو تو بھی تمہیں سکون میسر آتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں دفتر صوفی سواد و حرف نیست، صوفی کا دل جو ہے وہ حرف اور سیاہی والا نہیں ہوتا، وہ جز دل اسپید ہمچو برف نیست، اس کا دل برف کے جیسا سفید ہوتا ہے، جیسے برف پہ کوئی چیز نقش نہیں کی جا سکتی، اسی طرح سے اس کے دل کے اوپر بھی کوئی چیز نقش نہیں ہوتی۔ آگے آپ فرماتے ہیں لیک سیکل کرداند آن سینہا، آپ فرماتے ہیں لیک سیکل کرداند آسینہا، لیکن وہ صوفی اپنے دل کو صاف رکھے ہوئے ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوتی۔ کیسی کھوٹ نہیں ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں پاک ز آز و حرص و بخل و کینہا، اس کے دل میں نہ لالچ ہوتا ہے، نہ ہی حرص ہوتی ہے، نہ ہی اس کے دل میں بخل ہوتا ہے، نہ ہی اس کے دل میں کوئی کسی کے لیے حسد ہوتا ہے، وہ بالکل پاک اور صاف دل رکھتا ہے۔ اسی طرح سے تو بھی مسلمان ہے، تو بھی ایمان والا ہے،
تو بھی اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ تیرے لیے اسی پریکٹس کے لیے بھیجا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، جیسے تو کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اسی طرح سے حسد سے، بخل سے، کینے سے، ریاکاری سے، ہر ایک چیز سے اپنے آپ کو تو محفوظ کر لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے مذاق اڑاتے ہیں، جو ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صرف آج ہی نہیں ہے بلکہ پہلے بھی مسلمانوں کے مذاق اڑانے والے لوگ موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جرم کیا کرتے تھے۔ کیسا جرم کیا کرتے تھے؟ کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو ایمان والے تھے، جو نیک آدمی تھے، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی کی ہوئی تھی، اس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ مذاق اڑاتے تھے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی کی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان کے قریب سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ آج بھی یہی ہے کہ جو بندہ شریف ہو، وہ گزر رہا ہو تو وہ چلاک لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو جا رہا ہے، ایک دوسرے کو اشارہ کرتا ہے، وہ دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو کہ وہ جا رہا ہے دیکھو، پھر وہ ایک آواز کستا ہے، دوسرا پھر آواز کستا ہے، پھر تیسرا آواز کستا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آج ہی نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ میں نے اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ تم اس سے باز رہا کرو۔ تمہارا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے آنکھوں میں اشارے کرے اور لوگوں کے مذاق اڑائے۔ آگے فرمایا وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو بڑی دل لگیاں کرتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہو کے، وہ دکاندار ہیں، وہ اکٹھے کام کرنے والے ہیں، وہ دفتر میں کام کرنے والے ہیں، یا جہاں کہیں بھی ہیں، وہ گزرتے ہیں تو پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج پھر ویکھیا ہی آپ نے نال کی کیتا، پھر اتوں نکلیا ویکھیا ہی وہ کیویں جا رہا سی۔ اس طرح سے وہ دل لگیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کفار کا طریقہ کار ہے، مسلمانوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بخل رکھیں۔ آگے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب وہ اس نیک بندے کو دیکھتے ہیں یا اس شریف آدمی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑا بیوقوف ہے، یہ تو بھٹکا ہوا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، اس کو تو عقل ہی نہیں ہے۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ میں نے ان سب کو اس کا نگران بنا کے تو نہیں بھیجا کہ تم نے اس کی نگرانی کرنی ہے، یہ ہدایت پہ ہے یا گمراہی پہ ہے، یہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اس کا نگران نہیں بنایا، وہ جو بھی کرتا ہے جیسے بھی کرتا ہے تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم اس کا مذاق اڑاؤ یا اس کے لیے تم آوازیں کسو۔ آگے فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ، پس قیامت کا دن ہوگا، وہ بندہ، وہ ایمان والے، وہ لوگ ہوں گے اور ان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے۔ کیسے ہنس رہے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، وہ جنت میں جنتیوں والے پلنگوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور ہنس رہے ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت ان کو فرمائے گا کہ تم دنیا میں ہنسا کرتے تھے، یہ آج تمہارے اوپر ہنس رہے ہیں اور میں نے انہیں حکم دیا ہے، اس وجہ سے یہ ہنس رہے ہیں اور یہ عیش و عشرت میں ہیں اور تم اپنی ضلالت اور گمراہی میں آج بھی بھٹک رہے ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے، نہ تو کسی کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ ہی کسی کے ساتھ عیب جوئی کرنی چاہیے، نہ ہی غیبت کرنی چاہیے، نہ ہی کسی کی جاسوسی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ ہو مسلمان لیکن وہ دوسرے کا مذاق اڑائے، اس کا الٹا نام رکھے، اس کے برے نام پکارے، اس کی غیبت کرے، اس کی چغلی کرے، اس کی جاسوسی کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بہت ہی بری بات ہے کہ بندہ مسلمان ہو اور ہو وہ میرا نافرمان، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
हल सुविबल कुफ्फारु मा कानू यफालून, फिर उन्हें कहा जाएगा कि अब मिला है तुम्हें बदला उन करतूतों का जो तुम दुनिया में किया करते थे। ये तो कुफार के लिए हुक्म है, तो वो बंदा जो मुसलमान है, ईमान वाला है, आया कि वो अगर मजाक उड़ाता है, वो ठट्ठा करता है, वो किसी की दिल आज़ारी करता है, तो क्या उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुलासी हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, यकीनन नहीं हो सकेगी। हुकूकुल्लाह की तो माफ़ी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि नमाज नहीं पढ़ी, चलो मेरी रहमत बड़ी वसी है, मैंने माफ़ कर दिया। रोज़ा नहीं रखा था, कोई मसला नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अगर किसी की दिल आज़ारी की है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का मजाक उड़ाया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि नहीं, अगर ये बंदा माफ़ करेगा तो फिर माफ़ी है, अगर इसने माफ़ी नहीं दी तो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हुकूकुल्लाह में माफ़ी हो सकती है, हुकूकुल इबाद में माफ़ी नहीं है। इसी तरह से रूमी फरमाते हैं कि जो दीगर अम्बिया के अहवाल बयान किए गए हैं, दीगर कौमों के अहवाल बयान किए गए हैं जिन्होंने नाफरमानियाँ की हैं, वो तेरे लिए हैं कि तू उनको पढ़े, पढ़ने के बाद अपने हाल पे गौर करे कि क्या तेरे अंदर वो सिफात तो नहीं पाई जाती जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब का सबब बनती हैं, जो उसके गज़ब का सबब बनती हैं। रूमी फरमाते हैं आ सफ़ाए आईना वस्फ़ दिल, आप फरमाते हैं आसिफ़ाए आईना वस्फ़े दिलस्त, वो रूमी बज़ाहिर तो दीवार साफ करते रहे हैं, लेकिन हकीकत में अपने दिल की सफाई करते रहे हैं। इसी तरह से सूफ़ी बज़ाहिर तो दुनिया से वो कटे हुए नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए पाक और साफ रखते हैं। सूरत बेमुनतहा काबिलस्त, वो बज़ाहिर तो कोई सूरत नहीं रखते, लेकिन उनके अंदर लामुतनाही सूरतें पाई जाती हैं। कैसी लामुतनाही सूरतें पाई जाती हैं? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जिसके लिए हाथ उठाते हैं, बारी ताला उसी तरह से कर देता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरी उम्मत में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो परागंदा बालों वाले होंगे, उनके बाल बिखरे हुए, कपड़े जो हैं वो बड़े खस्ता से, जूते फटे पुराने होंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जब वो किसी चीज़ के लिए अर्ज़ करेंगे तो बारी ताला उसी तरह से करेगा जैसे वो उसकी बारगाह में अर्ज़ करेंगे, और ये हम होता हुआ भी देखते हैं। इसी वजह से फरमाया गया है कि कासिद नहीं ये काम तेरा, तू अपनी राह ले, उनका पैगाम दिल के सिवा कौन ला सके। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो जब किसी के दिल में घर कर जाती है तो उसका ताल्लुक दिल वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ हो जाता है। वो दिल में ख्याल लाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे कर देता है, और फिर वो इजहार करते हैं कि अभी जी मेरे दिल में ख्याल ही आया था, तो फ़ौरन वो नेमत हाज़िर होगी। जन्नत में भी यही हाल होगा कि दिल में ख्याल आएगा, वो चीज़ फ़ौरन ज़ाहिर कर दी जाएगी। यहाँ दुनिया में रहते हुए भी जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ जुड़ जाता है तो उसके दिल में भी ख्याल आता है, तो फ़ौरन उसी तरह से वो मामला हो जाता है। बेदम फरमाते हैं कि मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को, मेरा दिल देख ले और उनके जलवे की समाई को, अगर देखा ना हो कतरे का दरिया नोश हो जाना। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा वसी है, मेरी हैसियत एक कतरे की सी है, लेकिन वो मेरे दिल में समाया हुआ है। अगर देखा ना हो कतरे का दरिया नोश हो जाना, कि कभी देखा है कि किसी कतरे ने दरिया को पी लिया हो? नहीं देखा। तो फिर मेरा दिल देख ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है कि मैं आसमान और ज़मीन में कहीं नहीं समाता सिवाय इसके कि मैं बंदा मोमिन के दिल में समाता हूँ, उसके दिल में मैं रहता हूँ। इसी वजह से इंसान की कदर भी है, अहमियत भी है और अज़मत भी है। बुजुर्गान दीन भी यही बार बार फरमाते हैं कि बंदे की इज़्ज़त कर, इसको तू सिर्फ मखलूक ना समझ, अपने जैसा ना देख, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भेजा हुआ है। इसकी इज़्ज़त करने में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की इज़्ज़त है।
اگر تو کسی کے بھیجے ہوئے کی عزت کرے گا تو اس کی عزت کرے گا، اگر اس کے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کرتا تو پھر تو نے اس مالک کی عزت کیا کرنی ہے۔ اور یہ دنیا کا دستور بھی ہے کہ فلاں بندہ میرے پاس اس شخص کا بھیجا ہوا آیا تھا، میں نے اس کا کام کر دیا کہ تو جو بھی ہے لیکن جس نے تجھے بھیجا ہے میں اس وجہ سے تیرا کام کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو بھی یہ دیکھ کہ یہ انسان اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا ہے، اس کی تو نے عزت کرنی ہے اللہ کی وجہ سے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ حضرت سرمد شہید کی ایک ربائی کے اوپر ہم بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس کے دل میں اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ گھر کر جاتی ہے، سما جاتی ہے، وہ پھر کیسا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں راہ کے حدیث عشق در دل گردد، جس کے دل میں اللہ رب العزت کے عشق کی بات گھر کر جاتی ہے، اس کی محبت سرایت کر جاتی ہے، اللہ رب العزت بس جاتا ہے، رچ جاتا ہے، بایت کے زتیگ عشق بسم الگردد، وہ پھر اس پہ فدا ہو جاتا ہے، اسے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اس کو غرض ہوتی ہے، اور وہ اسی کے لیے سب کام کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے کام آتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ ملتا ہے تو بھی اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، وہ ایسا اس عشق کی تلوار کے ساتھ کٹتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے سوا اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا کی محبت کا بھی ایسے ہی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بندے دنیاوی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں لیکن اس ایک بندے کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس کے سوا میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرتا ہے تو آیا کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس پہ مہربانی نہ کرے۔ آگے آپ فرماتے ہیں در خاک تپاں تپاں رخ آغشتہ بے خوں، کہ وہ خون آلود چہرے کے ساتھ مٹی میں لت پت ہو کے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ شہید جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جان کو پیش کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ خون بھی لگا ہوتا ہے، مٹی میں لت پت بھی ہوتا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے تو باری تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج، جیسے کٹ کے آیا ہوں نا اسی طرح سے دوبارہ کٹ کے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ اب ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خواہش ہے تو پھر تو بتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بار بار مجھے بھیج، زندگی دے، پھر میں جاؤں، پھر کٹ کے آؤں، پھر جاؤں، پھر کٹ کے آؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے شہید کی طرح جو اللہ رب العزت کی محبت جس کے دل میں گھر کر جاتی ہے وہ پھر اللہ رب العزت کی ذات پہ فدا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے اور کوئی چیز پسند نہیں آتی۔ برخیزد و گرد سرے قاتل گردد، وہ ہر وقت اپنے قاتل کے گرد طواف کرتا ہے، کیسے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کا متلاشی رہتا ہے کہ میں نے اس سے ملنا ہے، میں نے اس سے ملنا ہے، پھر وہ موت سے ڈرتا نہیں ہے، وہ تلاش میں رہتا ہے کہ جب حکم آئے میں فوراً اس کے سامنے پیش ہو جاؤں۔ اسی طرح سے سیدی سندی سید سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے والد گرامی جو ان کے والد صاحب سیدی سندی سید محمد اشرف لالہ پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک درویش تھا تو آپ اس کی عیادت کے لیے گئے، اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے، اس نے کہا جی میں لنگوٹے کاس کے موڑے تے رکھے ہوئے نے، بس جویں حکم آیا آپ تلم چھال مار دیں کہ جیسے ہی اللہ رب العزت کا حکم آئے گا میں نے فوراً اس کے سامنے جان کو پیش کر دینا ہے، میں لنگوٹا کس کے کھڑا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ عاشق ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کا پھر حال احوال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ انہیں پھر موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے حکم آئے ہم فوراً حاضر بیٹھے ہیں، اس کے حکم آنے کی دیر ہے، ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، موت کی تمنا کرنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہم تمنا تو نہیں کر سکتے لیکن اس کے حکم کے ہم متلاشی ہیں کہ جیسے حکم آئے فوراً اس کے سامنے ہم پیش ہونے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چیرب گرب نوازت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔